وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اس آیت سے متعلق جمعے میں نے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی، یعنی ان مضامین پر ان آیات کی برکت سے روشنی ڈالی تھی جو عموماً نظر سے اوجھل رہتے ہیں، اور اس آیت کریمہ نے گویا انہیں غیب سے شاہد میں منتقل کرنے میں مدد دی۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور اہم امور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ جو آواز بیٹھی ہوئی ہے اس سلسلے میں معذرت خواہ ہوں۔ کل رات، یہ جو رات گزری اس سے پہلی رات، کچھ بے احتیاطی شاید کوئی کھٹا پھل چکھا گیا، اور بعض ایسے ہیں کھٹے پھل جن سے میرا گلا بہت جلد متاثر ہوتا ہے۔ اس وقت تو پتہ نہیں چلا، لیکن صبح جب نماز پہ آیا ہوں تو آواز ہی نہیں نکل رہی تھی، بالکل گلا بیٹھا ہوا تھا۔ تو مجھے فکر تھی جمعے کی، اور اس سے پہلے کچھ میرے پروگرام تھے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی، عربوں کے ساتھ مجالس، دوسری مجالس۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہوا کہ ذرا بیٹھی آواز میں لیکن مطالب کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں یہ بیان اس لیے خصوصیت سے کر رہا ہوں کہ آواز پر اثر تو ہے مگر طبیعت پر کوئی بد اثر نہیں ہے، نہ جسم میں کوئی دکھن ہے، نہ بخار ہے، نہ کمزوری ہے، اور وہ گلا بھی اور چھاتی بھی سکون میں ہے۔ اس لیے بعض دوست جو خطبہ سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ فوری طور پر فیکس دیں، طبیعت پوچھیں، ان کو اس تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے میں مطمئن ہوں، اور اگر انہوں نے فیکسیں دی پھر تکلیف ہوگی، اس لیے یہ تکلف نہ فرمائیں۔ اب جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے، یہ بھی آپ کے لیے غیب کی بات تھی جسے حاضر کرنا تھا۔ اب میں خدا تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے سے متعلق بعض اور امور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا کہ جو کچھ پردہ غیب میں ہے وہ بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کی جو حاضر میں ہے ہمیں دکھائی دیتا ہے، اس سے کوئی نسبت نہیں۔ اور پردہ غیب میں صفات باری تعالیٰ بھی ہیں، اور وہ صفات باری تعالیٰ رفتہ رفتہ منظر عام پر ابھرتی ہیں، لیکن حسب ضرورت۔ دو طرح سے ان میں ایک ارتقائی سفر دکھائی دیتا ہے۔ ایک وہ صفات جو آدم کے لیے ضروری تھیں، آدم کے سامنے بیان کی گئیں، جن کی موسیٰ کے وقت کو حاجت تھی، وہ اس کے سامنے کھولی گئیں۔ اور وہ صفات
جن کا بنی نوع انسان سے اجتماعی طور پر تعلق تھا اور انسان کی ضرورت کی آخری حدوں تک تعلق رکھتی تھی، وہ تمام صفات حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما دی گئیں، اور یوں گویا وہ خدا جو غیب میں تھا منظر عام پر ابھر آیا اور شاہد میں آ گیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کی کچھ اور صفات نہیں ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمارے زاویہ نگاہ سے ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آدم یہ سمجھتا کہ خدا کی یہی صفات ہیں تو فرشتے اس سے پہلے بھی یہی حق رکھتے تھے کہ اپنے تعلق میں خدا کی صفات کو جو سمجھ بیٹھے تھے انہی پر اکتفا کر جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جو سلوک فرمایا، ارتقاء نبوت کے ساتھ آدم کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا، اور اس کو جو صفات اس پر جو ظاہر کی گئیں ان سے بہت زیادہ بعد کے انبیاء کو ملنی شروع ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سلسلہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچا۔ لیکن اس کے باوجود یہ صفات پھر نظر سے غائب ہیں، یعنی ابری ہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کی ذات کے ساتھ ان کا ایک نہ ٹوٹنے والا دائمی رشتہ بن گیا، اور ہمیشہ غیب کا خدا آپ کے لیے حاضر کا خدا بنا رہا، اور ہمیشہ غیب کا خدا آپ کے لیے شاہد اور شہید بنا رہا۔ بس جس پر خدا سب سے زیادہ جلوہ شہادت ظاہر فرمائے، یعنی اپنے غیب کو شہادت میں نکال کر اس سے تعلق باندھے، وہ سب سے بڑا شہید کہلانے کا مستحق ہے۔ بس یہ فرق ہمیں اس بات سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام گزشتہ انبیاء پر شہید فرمایا گیا۔ اس لیے یہ جو مضمون ہے یہ بہت گہرا اور اندر بڑے گہرے اور لمبے وسیع رابطے رکھنے والا مضمون ہے۔ بس آدم سے لے کر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خدا کا غیب سے شاہد میں نکلتے چلے آنا جاری رہا، اور وہ مضامین بیان فرما دیے گئے، آپ پر کھول دیے گئے جس طرح خدا ظاہر ہوگا یہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ بند نہیں ہوا۔ اگر یہ سلسلہ بند ہو تو ویسے ہی بات بن جائے گی جیسے ختم نبوت کا غلط معنی سمجھا جاتا ہے۔ اللہ بھی ختم اور نبوت بھی ختم۔ جو مضامین روشن ہو جائیں ان کے معنی جاری رہتے ہیں، جو ایک سمت میں حرکت ہے وہ نہیں رکتی۔ اس تعلق میں یہ بات خاص طور پر دھیان میں لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو اپنی صفات بیان فرمائیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم وقت کے اوپر خزانے اتارتے ہیں جب ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ تعارف تو مکمل ہوا، لیکن یہ کہنا کہ خدا نے وہ خزانے ہمیشہ کے لیے اتار دیے اور مزید خزانے باقی نہیں رہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کا وقت کے ساتھ تعلق ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ وقت کا خالق ہے، وقت کا پابند نہیں ہے۔ وقت خدا کو اپنا محکوم نہیں بنا سکتا کیونکہ خدا خالق ہے اور وہ مخلوق ہے۔ اس لیے جہاں تک زمانے کا جاری رہنے کا تعلق ہے، یہ خدا تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری ہے، نہ کہ ان صفات میں تبدیلی کا مظہر۔ اس کی جلوہ گری کے نتیجے میں زمانہ تبدیل ہوتا ہے، اور زمانے کی تبدیلی ہمیں وقت کا احساس دلاتی ہے، اور زمانے کی تبدیلی کے حوالے سے ہم کہتے ہیں خدا اب یوں جلوہ گر ہوا اور پہلے یوں جلوہ گر ہوا تھا اور آئندہ یوں جلوہ گر ہوگا، مگر عالم موجودات میں سب کچھ خدا کی نظر میں موجود ہے، اور اس کی ذات پر زمانے کی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی۔ بس
حوالہ جب آدم کا دیا جاتا ہے یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا جاتا ہے یا آئندہ زمانوں کا، تو دراصل خدا وقت کا پابند نہیں بلکہ ایک عالم بسیط میں جو پھیلا ہوا عالم ہے، جو وقت سے بالا ہے، اس میں اپنی جلوہ گری دکھاتا ہے، اور جب دیکھنے والے ایک زاویے سے دیکھتے ہیں تو دوسرے زاویے سے دیکھنے والوں سے اپنے آپ کو بہتر حالت میں پاتے ہیں، مگر چیز نہیں بدلتی، منظر وہی ہے، صفات باری تعالیٰ اسی طرح ہے۔ یہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے جو ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اب صفات کا سفر ختم ہو چکا ہے، یہ بتاتا ہے کہ صفات کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ وہ صفات باری تعالیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرمائی گئیں، وہ نئی نئی کھڑکیاں ہیں جو کھولی گئی ہیں، یا نئے دروازے ہیں جو کھول دیے گئے ہیں، ان سے پرے جو مناظر دکھائی دیتے ہیں وہ لامتناہی ہیں اور کسی وقت بھی ختم نہیں ہو سکتے، اس لیے ان میں سفر جاری رہنا چاہیے۔ ان کھڑکیوں میں سے یہ جو کھولی گئی کہ زمین اپنے خزانے اگلے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ جو عالم الغیب نے بات بیان فرمائی، اس کے شواہد ہم کتنے دیکھ چکے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے چلے جائیں گے، اور یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ خدا کے نزدیک اس کائنات کی اجل مسمہ آ جائے۔ یہ جاری و ساری سلسلہ ہے۔ بس وقت کے حوالے سے ماضی کا خدا اور حال کا خدا اور مستقبل کا خدا وہی رہتا ہے جو تھا، جو ہے، جو ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کے نزدیک اس کی ذات میں بظاہر وسعت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس پہلو سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسیع نہیں ہو رہے، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم وسعتیں عطا کر رہے ہیں، اور جن کو وسعتیں عطا ہوتی ہیں ان کو یوں لگتا ہے جیسے اللہ وسیع ہو رہا ہے۔ یہ ایک نسبتی چیز ہے، اور اس کے نتیجے میں یہی محسوس ہوتا ہے اب ہم اپنے علم میں بڑھ رہے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق میں اور خدا کی کائنات کے تعلق میں۔ خدا تعالیٰ تو نہیں بڑھ رہا، خدا تعالیٰ تو ابھی بھی اکثر غیب میں ہے، اس کی چھوٹی سی جلوہ گری ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ہم ماضی کے انسان کے حوالے سے بڑھ رہے ہیں، خدا کے حوالے سے نہیں بڑھ رہے، اور خدا کسی حوالے سے بھی نہیں بڑھ رہا، وہ ہمیشہ سے جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا۔ بس اس تعلق میں جو تحقیق کا سفر ہے، جو پردہ غیب سے پردہ شہود میں ابھرنے کا تعلق ہے، کا سفر ہے، وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، اور اس یقین کے ساتھ جاری رہنا چاہیے کہ کبھی ختم ہو نہیں سکتا۔ جہاں خاتمیت کا غلط معنی دماغ میں آیا وہیں فیض کے دریا بند ہو گئے۔ خاتمیت کا حقیقی معنی فیض کا لامتناہی طور پر جاری رہنا ہے، اور خاتمیت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اس چوکھٹ سے پرے کسی اور فیض کی ضرورت نہیں، اور یہی مضمون خدا تعالیٰ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سمجھ آتا ہے۔ خاتم وہ ذات ہے جس پر خدا نے اپنی ان صفات کو بظاہر ختم فرما دیا جو پہلے کسی نبی پر ختم نہیں کی گئی تھی، لیکن نہ صفات باری تعالیٰ ختم ہوئیں، نہ ان کا فیض ختم ہوا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ نے جو خدا سے سیکھا اس کا فیض ہمیشہ کے لیے جاری و ساری ہے۔ یہ حقیقی معنی ہے۔ اس کے علاوہ جس نے جو کہنا ہے کہے، جو سوچے، سب جہالت کی باتیں ہیں۔ عرفان کی بات وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامتناہی، اور انسان کے تعلق میں اس کی آخری حد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن فرما دی گئی، اور پھر آخری حد کے باوجود وہ سفر جاری و ساری ہے۔ اس کے باوجود خدا غیب میں چلا گیا ہے اور وقتاً فوقتاً غیب میں جاتا رہتا ہے، اور زمانہ اس نسبت سے کبھی خدا کو تھوڑا سا شاہد دیکھتا ہے، کبھی پھر غائب ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔
یہ جو صفت ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئی تھیں، اس پہلو سے بھی ابھی ان میں سفر باقی ہے، اور بہت بڑا سفر باقی ہے کہ ان کی اکثریت کی کنہ کو انسان نہیں سمجھ سکا، اور اکثریت میں خدا کی ذات میں سفر نہیں شروع کیا۔ اب غیب بھی خدا تعالیٰ کی، غیب ایک مضمون ہے جو خدا تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، لیکن شہادت ایک ایسا مضمون ہے جس میں حدیث میں شہید کو خدا تعالیٰ کے ناموں میں داخل فرما لیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غائب اس کو کہہ کر خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو غائب کہیں نہیں کہا، لیکن شہید فرمایا ہے۔ اس پر جب میں نے غور کیا کہ کیوں بظاہر ایک ہی آیت کے دو جز ہیں، ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ایک کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء الہی میں داخل فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ غائب جہاں تک خدا کی غیبوبیت کا تعلق ہے، بحیثیت غیب کے اس کو نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ جب تک وہ شہادت میں نہ آئے ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور قرآن کریم فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ بصائر اس تک نہیں پہنچ سکتی، ہاں وہ خود منصہ شہود پر ابھر کر بصائر تک پہنچتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چونکہ خدا سب سے زیادہ روشن ہوا تھا، اس لیے آپ نے اس باریک فرق کو پیش نظر رکھا ہے، ورنہ ایک عام انسان جو اپنے نفس سے تفسیر کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عالم الغیب بھی ہے، عالم الشہادہ بھی ہے، اگر وہ شہید ہے تو پھر غائب بھی ہے۔ لیکن جہاں تک مخلوقات کا تعلق ہے غائب نہیں ہے، یہ مضمون ہے، کیونکہ اگر وہ غائب ہو جائے تو پھر مخلوق سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے وہ شہید ہے۔ اور جن معنوں میں وہ غائب ہے ان معنوں میں ہم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ شہید نہ بن جائے، جب تک وہ شاہد ہو کر نہ ابھرے۔ بس اس لحاظ سے خدا تعالیٰ کی شہادت کا جلوہ ہی ہے جس کا بنی نوع انسان کے مسالے سے تعلق ہے، اور جس تک بنی نوع انسان کی کچھ پہنچ ہے۔ آگے کی سب باتیں وہ ہیں جن کو جب خدا جس پر چاہے گا، جس مخلوق پر چاہے گا اسے ظاہر فرمائے گا، لیکن جو ظاہر فرما چکا ہے اس سے بھی ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ مشکل بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ جب خدا پردہ غیب میں جاتا ہے تو پردہ غیب میں رہتے ہوئے آپ سے صرف نظر نہیں فرماتا، لیکن آپ جب پردہ غیب میں جاتے ہیں تو خدا سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ یہ فرق ہے بندے کے غیب میں جانے اور خدا کے غیب میں جانے کے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، غیب سے آپ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا اور پھر بھی وہ آپ کے قریب ہے، کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہٹا۔ لیکن آپ جب خدا کے مقابل پر غیب میں چلے جاتے ہیں تو خدا سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جو گناہ پر انسان کو آمادہ کرتی ہے۔ اس پہلو سے اس غیب اور شہادت کے مضمون کو انسانی اور خدائی تعلق میں خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعلق میں یاد رکھیں کہ اس کا غیب میں جانا ایک پہلو سے عظیم رحمت ہے، کیونکہ ایک ایسی ذات جو اپنے روب میں درجہ کمال کے تصور سے بھی بلند تر نظر آئے۔ ہمارا جو درجہ کمال کا تصور ہے وہ ناقص ہے، اس لیے میں نے کہا کہ درجہ کمال کے تصور سے بھی بلند تر دکھائی دے رہی ہو۔ ایسی ذات اگر ہر وقت شاہد رہے ان معنوں میں کہ ہم بھی اس کے محسوس کر رہے ہوں کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو اسی صورت میں صرف وہ نعمت بن سکتی ہے اگر ہم پہلے ہی اس سے ہم مزاج ہو چکے ہوں۔ اگر ہم مزاج نہ ہوں تو بہت بڑی سزا ہے اور ہر وقت کی ایک مصیبت ہے۔ ایک آدمی
جس کا دل شرارت کی طرف مائل ہے، اگر ہر وقت استاد ڈنڈا لے کے اس کے سامنے کھڑا ہے ایسے طالب علم کے سامنے، تو اس کے لیے تو جہنم بن جائے گی۔ اس لیے خدا تعالیٰ کا بندے سے غائب ہو جانا اس پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن ایسا غائب نہیں ہوتا کہ اس کے حالات سے غافل ہو جائے، اس پر نظر بھی رکھتا ہے، اور اس کی غیبوبیت ہی ہے جو دراصل اپنی جلوہ گری میں ہمیں اختیار بخشتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو یہ اس کے غیبوبیت کی وجہ سے ہے۔ اگر حاضر ہو تو من شاء کا سوال ہی باقی نہیں رہتا، پھر ایک تقدیر مبرم ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہے، مجال نہیں انسان کی کہ اپنی چاہت سے کچھ کر سکے۔ بس وہ وجود، وہ کامل وجود یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خدا کے سامنے شہادت میں آ گئے تو پھر ہمیشہ رہے۔ یہ آپ کی جنت تھی اس لیے کہ آپ خدا کی صفات سے ہم آہنگ ہو چکے تھے۔ اب اگر کسی کی صفات سے انسان ہم آہنگ ہو جائے تو اس کی غیبوبیت لعنت بن جاتی ہے، اور اس کا حاضر ہونا نعمت ہو جاتا ہے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ وہ عشق ہو جس کو شعراء عشق کہتے ہیں، ہم مزاج لوگوں سے ایک طبی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک ایسا عشق ہے جس کی معین تعریف کرنا مشکل کام ہے، لیکن یہ جذبہ بڑھ کر ایک غیر معمولی شدت کے جذب کے جذبے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جذب یعنی کھینچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور ایسے آدمی کے ساتھ آپ رہیں جس کے ساتھ ہم آہنگی ہو تو طبیعت کو سکون ملتا ہے، اور ہم آہنگی نہ ہو تو طبیعت میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو اس سے الرجی ہو گئی ہے، وہ سامنے آئے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں خونی رشتے کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے نہ خونی رشتے کی محبت کا اس سے تعلق ہے، نہ شاعرانہ عشق سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ایک گہرا فطرت کا معاملہ ہے، اور اس فطری تعلق میں خدا تعالیٰ کے غیب اور حاضر ہونے کے مضمون کو آپ سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ بھاری اکثریت انسان کی ایسی ہے کہ اگر ان کے لیے خدا ہمیشہ شاہد رہتا تو ان کا اختیار بھی ہاتھ سے نکل جاتا، کیونکہ ان کے اختیارات میں بھاری امکانات اس بات کے تھے کہ وہ ذرا اپنی خواہش کے نرمی کے اختیار کو استعمال کریں، پھر وہ بے اختیار ہو گئے۔ جب ہر وقت ایک کامل وجود، ایک بارو وجود سر پہ کھڑا ہو، اختیار کہاں رہا؟ تو یہ اندھیرے ہیں غیب کے جن میں ہم ڈوبتے ہیں اور خدا غائب ہو جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں غائب ہو گیا اور ہے موجود، کیونکہ خدا ہر غیب کا واقف ہے۔ اس لیے ایسا ہی ہے جیسے بلی کے ڈر سے کبوتر آنکھیں بند کر لے، وہ غائب ہو جاتا ہے لیکن بلی کی نظر میں رہتا ہے۔ انسان جب گناہوں پر آگے بڑھتا ہے تو یہ غیبوبیت تاریکی اختیار کر جاتی ہے۔ شروع میں یہ غیب ہے، یعنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھولے تو دیکھ بھی سکتا ہے، روشنی نہیں ہٹتی، لیکن جب انحراف کرتے ہوئے، پیچھے ہٹتے ہوئے وہ اندھیری کھوہوں میں ڈوب جاتا ہے، ایسے کونوں میں غائب ہو جاتا ہے جہاں روشنی پہنچتی نہیں، تو پھر اس پر اندھیرے مسلط ہو جاتے ہیں، پھر خدا اس سے ایسا غائب ہو جاتا ہے کہ خدا سے تعلق کے اس کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ خدا پھر بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ پہلے یہ بیان فرماتا ہے کہ یہ احساس تمہیں ہونا چاہیے کہ وہ تمہارے لیے غیب تو ہے لیکن موجود بھی ہے اور تمہیں دیکھ ضرور رہا ہے۔ یہ احساس ہے جو گناہ سے نجات بخش سکتا ہے۔ اس احساس کے بغیر گناہ سے نجات کا تصور محض ایک
बच्चेगाना कहानी है, यानी मसीह हमारी खातिर कुर्बान हो गए और गुनाह बख्शे गए, नहायत ही जाहिलाना कहानी है। कुरान का मजमून है जो हकीकत में एक आरिफाना मजमून है, जिसका इंसानी फितरत से और खुदा की सिफ़ात से एक गहरा ताल्लुक़ है। बस इस पहलू से याद रखें कि गुनाह से बचने का जो उसूल कुरान करीम ने बयान फरमाया है वह यख्शौन रब्बहुम बिलगैब है। बावजूद इसके कि अल्लाह ने उनकी सहूलत की खातिर अपने जलवों को मध्यम कर दिया है और वो एक किस्म के साए में भी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन ये साए उनके अंधेरों में नहीं बदले, क्योंकि साए अगर अंधेरों में बदल जाएं तो फिर ठोकर ही ठोकर है, फिर कदम कदम पर लग़ज़िश है, फिर हलाकत के गड्ढे में भी इंसान गिर सकता है। लेकिन साए अगर साए रहें तो तमानियत तो अता करते हैं, आँखों का नूर नहीं ले जाते। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो साए में रहते हैं गैब के, लेकिन यख्शौन रब्बहुम, अपने रब से डरते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं दे रहा मगर है कहीं। और अमर वाक़या ये है कि गैब होते हुए देखना ये इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है कि किसी चीज़ का अंदरूना ज़ाहिर हो जाए। आप लोगों ने बाज़ शायद वो नेचर की फ़िल्में देखी हों। नेचर की फ़िल्मों में जो लोग माहिरीन हैं, सबसे अच्छी फ़िल्म बनाने वाले वो हैं जो इस तरह फ़िल्म बनाते हैं कि जानवर को ये ना पता हो कि हमें कोई देख रहा है। जब जानवर को यकीन हो जाए कि हमें कोई नहीं देख रहा, फिर अंदर से उसकी सारी सिफ़ात खुल के बाहर निकल आती हैं, और जब तक सिफ़ात बाहर ना निकलाएं उसके ख़िलाफ़ शहादत नहीं हो सकती। बस बावजूद इसके कि अल्लाह गैब का इल्म रखने वाला है, बंदे के अंदरूने के ख़िलाफ़ उसके अंदरूने की शहादत नहीं देगा। इसीलिए फरमाया तुम्हारी जिल्दें बोलेंगी, यानी तुम्हारे गुनाहों को खुलकर बाहर आने का मौका मिलेगा, और वो तुम्हारे आज़ा में दिखाई देने वाले आज़ा में ज़ाहिर हो जाएंगे। ये तभी मुमकिन है अगर इंसान खुदा को गैब समझ रहा हो और वो मौजूद हो। तो फिर जो गैब है और मौजूद है वो सबसे ज़्यादा राज़ों का वाक़िफ़ बन जाता है। और अगर ख़तरा भी हो कि शायद कोई देखने वाली आँख हो तो इंसान मुहतात हो जाता है, जानवर मुहतात हो जाते हैं। चुनांचे जितने भी ये जासूसी का निज़ाम है, इसमें आले ऐसी जगहों पर नस्ब किए जाते हैं और इस तरीक़ पर नस्ब किए जाते हैं कि जिसकी जासूसी की जा रही है उसको वहम गुमान भी नहीं होता कि मैं देखा जा रहा हूँ और मेरी तस्वीरें उतर रही हैं। और यही निज़ाम है जो अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारा कर दिया। किसी कोने में, किसी अंधेरे में डूब जाओ, हर जगह खुदा तुम्हें देख रहा है और तुम्हारा रिकॉर्ड मुकम्मल किया जा रहा है। और ऐसे फरिश्ते मुकर्रर हैं जो उन चीज़ों को एक किताब में ढालते चले जा रहे हैं। ये वो अल्टीमेट कंप्यूटर का तस्वुर है जिससे आगे किसी कंप्यूटर का तस्वुर हो नहीं सकता। कंप्यूटर में दो खूबियाँ होनी चाहिए। एक तो ये कि वो मुतलका मजमून के हर पहलू को हर लिहाज से कवर कर ले, उसको ढांप ले, उसका दायरा ले ले। और दूसरी उसमें खूबी ये होनी चाहिए कि वो बहुत तेज़ी के साथ वक्त ज़रूरत मतलूबा आदाद व शुमार को सामने ले आए। अब ये दो बातें हैं जो इनका कुरान करीम में ज़िक्र मिलता है। अभी चंद दिन हुए हमारे रिसर्च ग्रुप की एक खातून ने मुझसे सवाल किया कि वो जो आपने हमारे सामने बाज़ बातें बयान की हैं, और किताब एक थी जिसको वो उन्होंने भी उनकी नज़र से भी गुजरी थी, उससे पता चलता है कि आइंदा के हर ज़माने की इजादात का कुरान करीम में ज़िक्र मौजूद है। हैरत में इंसान डूब जाता है। कोई इजाद सोची नहीं जा सकती जिसकी बुनियाद कुरान करीम में दिखाई न दे। तो क्या कंप्यूटर का भी ज़िक्र है? तो मैंने कहा ये तो हो नहीं सकता कि ना हो, लेकिन मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। तो अब वो अगर सुन रही हूँ खुतबा तो मैं उनको बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में दो सिफ़ात होनी चाहिए। एक तो ये कि मुतलका मजमून की तमाम तर मालूमात
اس میں مہیا ہوں، اور ایسے طریق پر مہیا ہوں کہ بلا تاخیر فوراً وہ نظر کے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کمپیوٹر کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ایک موقع پر یہ فرماتا ہے وَمَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ عجیب کتاب سے مراد کمپیوٹر ہے یہاں، یعنی الہی کمپیوٹر، کیونکہ ظاہری طور پر نہ وہ کتاب ہے نہ وہ مادی چیز ہے۔ پہلے زمانوں میں جس کو ہم رجسٹر کہا کرتے تھے، آج کل کی اصطلاح میں اسے کمپیوٹر کہہ دیتے ہیں۔ فرمایا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ یہ عجیب قسم کی چیز خدا نے ایجاد کر لی ہے کہ نہ ادنا چھوڑتی ہے نہ بڑا چھوڑتی ہے، ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے، ایک ذرہ بھی اس کے احاطہ تقدیر سے باہر نہیں۔ اور یہ جہاں تک اس کی صورت کا تعلق ہے فرماتا ہے واللہ سریع الحساب، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حساب میں سریع ہے ہی کوئی نہیں۔ اب قرآن کریم میں سریع الحساب کا مضمون ملتا ہے، یہ عجیب بات ہے کہ دوسری کتابوں میں نہیں ملتا۔ بہت سے ایسے پہلو ہیں قرآن کریم کے جن کا حسن موازنے کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہ بائبل میں نہ کسی اور کتاب میں خدا کے حسابدان ہونے کا اور سب سے تیز تر حسابدان ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو سریع الحساب اس کمپیوٹر کی صفت ہے جو خدا کی تقدیر نے بنا رکھا ہے، اور خدا کمپیوٹر کو پڑھنے والا ایک چاہیے۔ کمپیوٹر میں اگر اس تیز رفتاری کے ساتھ اعداد و شمار مہیا کرنے کا یہ صلاحیت موجود ہو جس تیز رفتاری سے پڑھنے والا چاہتا ہے، تو پھر وہ صحیح اور تقاضے حال کے مطابق، مقتضائے حال کے مطابق ہے، اس کے بغیر وہ ناقص ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سریع الحساب کے ساتھ جس کتاب کا ذکر فرمایا کہ وہ کسی چیز کو چھوڑتی نہیں، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو جب کسی عدد کی ضرورت ہو بندے کو دکھانے کے لیے یا کسی اور کو بتانے کے لیے کہ دیکھ لو یہی باتیں ایسی ہوئی تھیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کتاب سے جس میں سب کچھ ہے بلا نکال لیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب کوئی بندہ کہے گا جی میں نے تو نہیں ایسا کیا، اللہ کہے گا یہ دیکھ لو، کوئی تاخیر ہی نہیں اس میں۔ بس عالم الشہادہ کا بھی ایک معنی اس سے ہماری سمجھ میں آ گیا۔ شہادہ کا ایک مطلب ہے گواہی دینا، تو گواہی کی کائنات کا بھی وہی مالک اور عالم ہے، اور گواہی دینا بھی اسی کو آتا ہے اور گواہی مہیا کرنا بھی اسی کو آتا ہے۔ بس یہ وہ خدا ہے جس کا تصور اگر واضح ہوتا چلا جائے انسان پر، اور قرآن کے حوالے کے بغیر یہ تصور از خود واضح ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر غور کیے بغیر اس تصور تک رسائی ناممکن ہے، مگر اگر یہ ہو تو پھر ان میں ڈوبنے کے بعد یہ مضامین ابھرتے ہیں، اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ گناہ سے بچنے کا اصل طریق کیا ہے۔ یہ احساس زندہ رہے اور یہ احساس انسان سے غائب نہ ہو کہ خدا غائب ہوتے ہوئے ہمیں وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے ہم اسے نہیں دیکھ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جب وہ خدا سے غائب ہوتے ہیں تو ان کا پھر کیا تناظر ہے، وہ کس شکل میں ابھرتے ہیں، ان کے متعلق بھی قرآن کریم ذکر فرماتا ہے۔ کہتا ہے شیطان ان کو وہاں سے دیکھ رہا ہے جہاں سے وہ شیطان کو نہیں دیکھ رہے، اور شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں۔ خدا کے تعلق میں یہ مضمون بنے گا کہ خدا کی خیر سے محروم رہ گئے، کیونکہ خدا کا دیکھنا اور اس کا قریب ہونا خدا کی خیر کو قریب تر کرنے کے مترادف تھا۔ جو اس سے غائب ہو گیا وہ خیر سے، ہر اچھی چیز سے غائب ہو گیا، اور شیطان اس کو دیکھ رہا ہے اور وہ نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہر پہلو سے وہ شر کے قریب آ گیا ہے، کیونکہ شیطان کا دیکھنا شر کی نیت سے ہے، اور اس کا شیطان کو نہ دیکھنا بے دفاع ہونے کے معنی رکھتا ہے۔ ایک حملہ آور اگر آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر تو آپ ہر وقت خطرے کی حالت میں ہیں۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا نظام جو خدا تعالیٰ کی صفات کو کس طرح عدل بدل کر مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کرتا ہے، اور انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ چھوٹی سی کتاب دکھائی دیتی ہے مگر ہر چیز کے ہر پہلو کو بیان فرما رہی ہے۔ تو عالم الغیب خدا سے یہ تعلق باندھیں کہ اس کا غیب ہونا آپ کے لیے رحمت کا سایہ تو بنا رہے لیکن تاریکیاں پیدا نہ کرے، اور تاریکیاں تب پیدا ہوں گی اگر آپ اس سے دور ہٹ کر خود غیبوبیت اختیار کریں، اور اگر آپ خدا سے غائب ہونا چاہیں گے تو خدا کی پکڑ کی نظر سے اور پکڑ کی دسترس سے تو آپ غائب نہیں ہو سکتے، مگر شیطان کی پکڑ کی دسترس میں داخل ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کا نام ظلمات پر ظلمات ہے۔ اب اندھیروں پر اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ بس یہ کوشش کرنا کہ ہم خدا تعالیٰ کی نظر کے احساس میں رہیں اور یخشون ربہم بالغیب کے تحت آئیں، یہی اس زمانے کے سارے مسائل کا علاج ہے، کیونکہ انسان جو دن بدن گناہوں میں ڈوب رہا ہے وہ خدا سے غائب ہونے کے نتیجے میں ڈوب رہا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا وہ کہ عالم الغیب ہے، وہ جہاں مرضی غائب ہو جائے پھر بھی ہمیشہ خدا کی نظر میں رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس مضمون پر بعض اور آیات کے تعلق میں ایک مسلسل روشنی ڈال رہے ہیں، اسی میں سے میں نے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا تھا اور پھر ان امور کی طرف توجہ مبذول ہوئی۔ اب یہ سفر کرنے کے بعد میں واپس اس حصے کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا وہ عالم الشہادہ ہے، یعنی کوئی چیز اس کی نظر سے پردے میں نہیں ہے، یہ جائز نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ یہ جائز نہیں کہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو۔ یہ کیا معنی ہے؟ جائز نہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی کسی بھلائی میں کمی آ جاتی ہے اور خدا کے درجہ کمال پر حرف آتا ہے اور کوئی شر کا پہلو ظاہر ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا ہر علم پر ہمیشہ حاضر کی طرح مسلط رہنا اس علم کو کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ خیر ہے، اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس علم میں کوئی رخنا نہیں آئے گا۔ اگر یہ نہ ہو تو کائنات کا نظام از خود جاری رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ اتنا بڑا نظام ایک خود طبی حرکت کی صورت میں رواں دواں ہے اور کوئی تصادم نہیں ہے، اور اگر سفر کو ہم دیکھتے ہیں تو کیوس سے تنظیم کی طرف جاری ہے، اور جس کو ہم کیوس سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے لا علمی کے نتیجے میں کیوس، مگر کیوس کہیں نہیں ہے۔ کیوس کہتے ہیں فساد کو، کسی چیز کے درہم برہم ہونے کو، کسی چیز کے غیر منضبط ہونے کو، کوئی قانون نہ چل رہا ہو، اندھیر نگری ہو، اندھیر نگری اور چوپٹ راجہ والا مضمون، اس کو کیوس کہا جاتا ہے۔ سائنسدان بڑی مصیبت میں مبتلا ہیں اس وجہ سے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیوس کا تنظیم میں بدلنا کسی بیرونی طاقت کو چاہتا ہے اور ایک منظم کو چاہتا ہے، ورنہ تنظیم از خود کیوس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اب اس ضمن میں بہت بڑے بڑے کمپیوٹر کے ذریعے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوس سے اتفاقاً نظم و ضبط بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ مضامین آپ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کیسی بچگانہ حرکت ہے۔
خدا سے دور ہٹنے کی، اس کے انکار کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن کوئی پیش نہیں جا رہی، کیونکہ اب سائنس ان مضامین میں داخل ہو چکی ہے جہاں خدا دکھائی دینا چاہیے، اور یہ بھی ایک غیب کے سفر کا لطف ہے۔ جب آپ غیب سے حاضر کی طرف سفر کرتے ہیں، خواہ وہ سفر کسی سمت میں بھی ہو، خواہ وہ مادی دنیا کی تحقیق کا ہی سفر ہو، ہر ایسا سفر جہاں آپ غیب سے حاضر کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں، وہ آپ کو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم میں ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ لوگ سمجھتے ہیں یہاں صرف مشرق مغرب مراد ہے، ہرگز نہیں۔ تمام کائنات میں ہر جہت سے جس قسم کا بھی آپ سفر اختیار کریں، آگے خدا کو پائیں گے۔ یہ سفر نیکی کا بھی ہونا ضروری نہیں، بدی کے سفر میں بھی آگے خدا کو پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثال بیان فرماتا ہے ان لوگوں کی جو مادہ پرست ہیں اور دنیا کی لذات کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کرتے چلے جائیں پیروی، ان کی آگ بھڑکتی چلی جائے گی، جیسے سمندر کا پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، ان کی پیاس بجھے گی نہیں، بھڑکتی چلی جائے گی۔ اور ایک سراب ہے جس کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں، اور جہاں وہ سمجھتے ہیں پانی ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو پانی اور آگے چلا جاتا ہے۔ آخر پر اللہ فرماتا ہے جب یہ سفر ختم ہوگا تو خدا کو وہاں پائیں گے۔ تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو نیکی کے سفر میں خدا ملتا ہے، بدی میں کیسے مل گیا؟ دراصل شیطان کی حقیقت اپنی ذاتی کوئی نہیں ہے، ہر چیز کا آخر خدا ہے۔ اول والآخر کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا وہاں خدا ہے، وہ سفر جہاں انجام کو پہنچے گا وہاں خدا ہوگا۔ اور شیطان سراب ہے اصل میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی یہی تعریف فرمائی ہے۔ فرماتا ہے وہ تم سے دھوکے کے وعدے کرتا ہے، ان میں کچھ بھی نہیں، غرور کے سوا تم سے اور کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اور غرور کہتے ہیں فرضی کہانیوں کو جن میں کوئی حقیقت نہ ہو، ایسے وعدے جو سبز باغ دکھانے والے ہوں جبکہ سبز باغ ہو کوئی نہ۔ اسی لیے شیطان کا نام خدا تعالیٰ نے غرور رکھا ہے، یعنی ایسا دھوکے باز جو دھوکے کے وعدے کرتا ہے اور اصل چیز ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس گناہ کی لذت بھی نہیں ہے، وہ بھی انسان اللہ کے نظام سے چوری کر کے لیتا ہے۔ تو فرمایا آخر پر جب وہاں پہنچے گا تو خدا ہی دکھائی دے گا، خدا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بس ہر حرکت جس سمت میں بھی ہو خدا کے قریب لے جاتی ہے۔ اس دور میں اب سائنسدان داخل ہو چکے ہیں کہ اب ان کو خدا کی قربت سے خوف آنے لگا ہے، گھبرانے لگے ہیں کہ ہم تو جس سفر میں خدا کو مدتوں پیچھے چھوڑ آئے تھے، آگے پھر وہی۔ اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے وہ بہانے بنا رہے ہیں اور کچھ پیش نہیں جاتی۔ یہ جو کیوس والا مضمون ہے میں نے پڑھا ہے، یعنی ایک پوری اس پہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب تو مجھے نہیں پتا لیکن بہت بڑا آرٹیکل ایک چھپا ہے ایک کمپیوٹر اسپیشلسٹ کا۔ اس نے بڑے کمپیوٹر کے ذریعے، بڑا بھاری حسابدان ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوس اتفاقی حادثات کے نتیجے میں ایک نظم و ضبط میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو اعلان موٹے موٹے لگے ہوئے ہیں مضمون کے اوپر، بڑے دھوکے دینے والے ہیں۔ ایک سادہ آدمی، عام آدمی جس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں، وہ پڑھے گا تو کہے گا دیکھو جو ثابت ہو گیا، کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس مضمون میں خود دراصل اپنے دھوکے کو ننگا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ جتنے بھی پاسبل مختلف رستے ہیں امکانی، ان میں سے جو رستے واقعتاً سامنے نظر آ رہے ہیں، اگر ان کے مطابق کمپیوٹر بنایا جائے تو جتنی دیر کیوس کو نظم و ضبط میں یا افراتفری کو نظم و ضبط میں
تبدیل ہونے کے لیے چاہیے، اس کے لیے جو زمانے کا ہمارا تصور ہے اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ وقت چاہیے، اور وہ بھی غلط ہے، کیونکہ واقعہ یہ ہے کہ نظم و ضبط کا سفر ہمیشہ بے نظمی کی طرف ہوتا ہے، اور بے نظمی کا سفر نظم و ضبط کی طرف نہیں ہوا کرتا، سوائے اس کے کہ کوئی منظم بے نظمی کو نظم میں تبدیل فرما دے۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے جس سے آنکھیں بند کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔ کمپیوٹر کا کیا، اس میں جو مرضی فیڈ کر دو گے ویسی چیزیں نکال لو، لیکن اس کے باوجود وہ باتیں نہیں نکل رہی جو اپنی مرضی کی ڈالتے ہیں، پھر بھی نہیں نکلتی۔ اب روزانہ گھر کا معاملہ ہے، جو عورت غیر منظم ذہنیت رکھتی ہو، افراتفری بے ترتیب چلنے والی ہو، اس عورت کا گھر ہمیشہ اکھڑا پکھڑا ہی دکھائی دے گا۔ کوئی چیز یہاں پڑی ہے، کوئی چیز وہاں پڑی ہے، کہیں صوفہ سیٹ کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈالے ہوئے ہیں، کہیں باہر گندے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، خیال ہی کوئی نہیں کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہوں گے، اور ہر جگہ ہر وقت ڈھونڈنی پڑتی ہے چیز۔ خاوند کہتے ہیں جی میری ٹائی کہاں گئی، اچھا جی میں ابھی دیکھتی ہوں، اور وہ دونوں لگے ہوئے ہیں، اور بیوی کو چمچہ چاہیے، وہ چمچہ نہیں مل رہا۔ ایسی افراتفری، لیکن جب وہ ایک دن لگا کر ٹھیک کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد پھر وہی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ افراتفری والا گھر آہستہ آہستہ منظم ہو رہا ہو خود بخود، اور چیزیں خود بخود سلیقے سے لگ رہی ہوں، یہاں تک کہ انتہائی سلجھی ہوئی خاتون کے گھر کی طرح ایک بدتمیز اور بے وقوف خاتون کا گھر نظم و ضبط کے ساتھ ابھر کر ایک دلکش چیز بن کے سامنے آ جائے، ناممکن ہے۔ ہر چیز کے لیے مینٹیننس کی ضرورت ہے جہاں نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ انسان گھر بناتا ہے تو ایک آرکیٹیکٹ اس کا ڈیزائن بناتا ہے، اس ڈیزائن بنانے کے بعد اس کو جس طرح بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کو اس طرح مینٹین نہ کیا جائے تو غیر متحرک جامد گھر بھی اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہ سکتا، اور جو چیز حرکت کرنے والی ہو اس کی ہر لمحہ حفاظت اور نگرانی کی ضرورت ہے۔ اب موٹر کار کے لیے میں چلاتے وقت ایک لمحے کے لیے آپ کی آنکھ بند ہو جائے، سو جائیں تو حادثہ ہو جائے گا۔ بعض دفعہ خدا کا فضل ہے جو بچا لے، مگر وہاں پھر خدا ٹیک اوور کر لیتا ہے، وہ اور بات ہے۔ مگر بغیر کسی باشعور ہستی کے نظم و ضبط جتنا متحرک ہوگا اتنا خطرناک ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں خدا اور علم کے تعلق میں۔ آپ فرماتے ہیں وہ خدا کہلا کر پھر علم اشیاء سے غافل ہو، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ جہاں خدا علم اشیاء سے غافل ہوا وہاں حادثہ، ضرور تصادم، ضرور نظم بد نظمی میں تبدیل ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، وہ اس عالم کے ذرے ذرے پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا۔ یہاں انسان کے عالم الغیب ہونے کی بھی نفی ہے اور عالم الشہادہ ہونے کی بھی نفی ہے۔ انسان تو نظر کے محدود دائرے ہی میں اصل میں نظر رکھ سکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جاگتا سمجھدار جاگتا ہوا انسان، باشعور خبردار انسان بھی اپنے بعض پہلوؤں سے غافل ہی رہتا ہے بیچارہ، اور اس کی چوری ضرور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چور ایسا چالاک مل جائے، اس کو پتہ چلے کہ شیطان کی طرح کہاں سے میں حملہ کروں جس کو یہ نہیں دیکھ رہا، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان تو پھر کبھی بھی کچھ بھی نقصان نہ اٹھا سکتا، اور جتنا شاطر چور ہو شیطان کی طرح، اتنا ہی انسان کی غفلت کے بعض لمحوں سے بھی فائدہ اٹھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ غفلت کے لمحے بھی اللہ کی حفاظت میں ہونے چاہیے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کا میں غیب والے مضمون سے تعلق جوڑ کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ گناہ سے نجات محض اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ آپ خدا کو حاضر سمجھیں
اور یہ سمجھیں کہ غائب ہونے کے باوجود وہ نظر رکھ رہا ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ خدا کو حاضر اور اپنے آپ کو ان معنوں میں غائب سمجھیں کہ اپنے حال سے بھی غائب ہیں اور اپنے حال پر نظر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ حوالے دے کر التجا کریں کہ میں تو اپنے نفس سے بھی غافل ہوں، اور اپنے نفس کے اندھیروں میں بسا اوقات ایسی جگہ ہوں گی جہاں میں ٹھوکر کھا سکوں گا اور ٹھوکر کھا جاؤں گا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور حاضر سمجھ رہا ہوں، لیکن ہزار موڑ ایسے آتے ہیں، ہزار پردے ایسے آتے ہیں، ہزار حالتیں انسانی ذہن کی ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں وہ لاشعور طور پر اندھیروں میں ٹھوکریں کھا جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحہ بھی غائب نہ ہونا ایک رحمت ہے دراصل۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ تو ایک لمحہ بھی حقیقت میں میرے حال سے غافل نہیں ہے، اس لیے جہاں میں غافل ہوں وہاں رحم فرما اور میری غفلت کی حالت میں مجھے ٹھوکر سے بچا لے۔ اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، نظم و ضبط اگر متحرک ہو تو لازم ہے کہ ہر لمحہ اس پر نظر ہو۔ میں جب اب تو کار چلانی دیر سے چھوڑی ہوئی ہے، جب چلایا کرتا تھا اچھی تیز چلاتا تھا، اور کئی دفعہ ہوا، ایک دفعہ نہیں کہ چلاتے چلاتے اونگ آ گئی اور پھر بچ بچا کے ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 20 دفعہ ایسا ہوا ہے، مگر اب میں غور کر کے پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی حادثاتی بات نہیں تھی، اتفاقی حادثہ نہیں تھا، وہ ٹکر ہو جانی چاہیے تھی، لیکن خدا تعالیٰ جو ہر حال میں موجود بھی ہے غائب ہوتے ہوئے، وہ جب بچانے کا فیصلہ کرتا ہے تو بچا لیتا ہے۔ حادثے کی وہ شکل ظاہر نہیں ہوتی، غفلت کی وہ شکل ظاہر نہیں ہوتی جو لازمی حادثے پر منتج ہو۔ غفلت کی بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں ضروری نہیں کہ حادثہ ہو جائے۔ اب میز کے کنارے پر اب ایک کار کو حرکت دیں تو اکثر امکان ہے کہ وہ ایک کنارے سے باہر جا پڑے گی، لیکن بعض ایسی بھی صورتیں ہیں کہ وہ بیچ میں ساتھ ساتھ چلتی رہے، میز کے اندر کی طرف منہ کر لے، گرے نہیں۔ تو یہ جو اتفاقات کہے جاتے ہیں، حادثات کہے جاتے ہیں، ان پر بھی اللہ کی نظر ہے اور ان پر بھی اس کے نظم و ضبط کی راج دہانی ہے، اور ایک لمحہ بھی ان حادثات سے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ بس آخری نسخہ دراصل عالم الغیب سے اس سارے مضمون کو سمجھنے کے بعد دعا اور التجا کا نسخہ ہے۔ ایک اور امر بہت ہی اہم غیب کے تعلق میں یہ ہے کہ جہاں خدا ہر وقت حاضر سمجھا جائے اور اس کے حضور کے نتیجے میں آپ گناہ سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندوں سے بھی یہ سلوک کرو، اور اگر تم اس کے بندوں سے سلوک کرو گے تو خدا کی حفاظت کا ہاتھ زیادہ مستعدی سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سورہ یوسف کے حوالے سے زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ کو خزانوں کی کنجی دی جا رہی تھی یا دی جانی تھی، فرمایا کہ نہیں، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ لم اخن ہو بالغیب، میں نے گھر کے مالک کی اس کے غائب ہونے کے باوجود خیانت نہیں کی، اس وقت تک میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ ناشکری نہیں تھی، بلکہ یہ بہت ہی گہرا عارفانہ مطالبہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں اگر ایک گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا، اگر میں ایسا خائن ہوں کہ ایک معمولی گھر کی ملکیت کے معاملے میں بھی خیانت مجھ پر غالب آ گئی، تو اتنے بڑے وسیع ملک کی خزانوں کی چابیاں مجھے کیوں سونپی جائیں؟ بس میں اس لائق نہیں ٹھہرتا۔ یہ پہلے پتہ کر لوں کہ میں وہاں دیانت کے تقاضے پورے کر رہا تھا کہ نہیں، اور ساتھ ہی آپ کی بریت ہو گئی جس کی بڑی ضرورت تھی۔ اس بریت کے بغیر بعض دفعہ ایسے حالات میں
الزام بھی لگ جایا کرتے ہیں، اور سورہ یوسف سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ کے بھائی کے متعلق کہہ نہیں دیا تھا انہوں نے، اب حضرت یوسف کو متہم کرتے ہوئے، یہ چونکہ سمجھ بیٹھے تھے کہ واقعتاً چوری کی ہے، تو اس الزام کو حضرت یوسف پر بھی تھوپنے کی کوشش کی کہ اس کے بھائی نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، حالانکہ یہ بالکل جھوٹ اور بہتان تھا۔ تو حضرت یوسف اگر خود نعوذ باللہ من ذالک اس خیانت کے تان سے باہر نہ آتے، تو پھر جس شان اور آزادی کے ساتھ اور کامل یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ نے اس 7 سالہ کے اس میں قحط کے دوران ملک کی عظیم خدمت کی ہے، اس کی توفیق نہ مل سکتی تھی۔ کئی لوگ کہہ سکتے تھے دیکھو انہوں نے اپنوں کو یہ دے دیا، فلاں کو یہ کر دیا۔ بس غیب کا مضمون خدا ہی سے نہیں، گناہ کے تعلق میں بندے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اور چھوٹی سی امانت تھی، اس میں خیانت نہیں کی تو خدا کی دین دیکھیں، تمام ملک کے خزانوں کی چابی آپ کو پکڑا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیضان کا جاری ہونا اس کے بندوں سے آپ کے سلوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب غیبوبیت کا مضمون سمجھ کر آپ بندوں کی ان کے غیب میں خیانت نہیں کریں گے تو یاد رکھیں آپ کے اموال میں برکت ملے گی۔ لیکن وہ لوگ جو روزمرہ کی تجارتوں میں جہاں نظر اچھتی کسی کی وہیں خیانت شروع کر دی، ان کے اموال میں یا تو برکت نہیں رہے گی، وہ ضائع ہو جائیں گے، یا ان کے اموال کے خرچ ان کے لیے لعنت پیدا کر دیں گے، ان کی اولادیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، ان کا دین ہاتھ سے جاتا رہے گا، ان کی عاقبت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ مضمون جو صفات باری تعالیٰ کا ہے، اسے حقیقت کی دنیا پر اتار کر اپنی روزمرہ کے تجارب میں داخل کر کے پھر ذکر الہی کریں، تو یہ وہ ذکر الہی ہے جو ہر دوسری چیز سے بالا اور افضل اور اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر